لیکن لگ پتا ویسی جدوں تیری میری روح نکل جائے گی اندھیری کوٹھڑی وچ جاواں گے نال ماں نہیں جائے گی ابا نہیں جائے گا ہاں دیاں پتراں نے نال نہیں جانا مامیاں تے چاچیاں نے نہیں جانا تنے تنہا واحد اکیلا اندھیری کوٹھڑی وچ جائیں گا جدے بوئے باریاں کوئی نہیں ہیں گپنیری راتی لیکن تار ٹٹن نہ دیویں اپنے نبی نال تعلق پکا بنا لے سونے دی اتباع کر نبی دی غلامی کر پھر غم نہ کری قبر وچ جتھے کوئی نہیں آئے گا اتھے کملی والا آوے گا پھر تو کلمے نہیں قدر پتہ لگ سی بہتر یہ ہے کہ ہن حضور نال پیار کر نبی نہیں گل من اتھے کلمے والا نبی آئے گا ہاں سوال تینوں ہون گے رب کیڑا وی دین کیڑا وی رسول کیڑا وی یہی طرح گلا حسن ہے حضور قبلہ تاجدار گولڈا بولے علامہ صاحب نے بھی نعت پڑھی ہے تاجدار گولڈا کا کلام بڑا خوبصورت ماشاءاللہ تاجدار گولڈا فرماند نے ایک شکل دکھائی جائے گی ایک فوٹو تو فرشتے تقاسن ہے ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی پھر بگڑی بنائی جائے گی پڑھیے لا سننا سننا میرے ویرا آئے ہائے 11.5 لاکھ روپیہ اس سال لوگاں جمع کرائے آج واسطے کائیں واسطے جی اجے واسطے کملی والے حج کتھی ہوندہ ہے فرما مکے وچ مکہ کتھے وے فرما ساری زمین دا سنٹر کملی والے میں غریبہ نہیں آ سکدا اسد ہاں کا ہوندہ ہے فلانا برطانیہ ہوندہ ہے فلانا جناب امریکہ وچ فرانس ہوندہ ہے پیسے زیادہ نے او تے جا سکدا ہے میں غریب ہاں میں حج تے نہیں جا سکدا میرے نبی نے فرمایا ماں باپ دوویں یا دوواں وچوں ایک بھی زندہ خوشی نال جا کے انہاں دے چہرے دی زیارت کر لے گھر بیٹھیاں اللہ ایک مقبول حج دا ثواب دے وے بسم اللہ بسم اللہ خوش آمدید تشریف رکھو بسم اللہ یہ فرمایا ماں باپ دونوں یا دونوں میں ایک بھی ہے اور جڑے غریب ہو بھائیو سنگیو سنے ہو جڑے غریب ہو نا آخنے ہو میں حج دے نا وانجا گنا عمرے تے کوئی گل نہیں اگر ماں باپ زندہ ہیں حج گھر میں موجود ہے گھرے وچ نے ہو سنگیو گھرے وچ نے کوئی پیسہ نہ نے لگنا او بیت اللہ دا حج سال وچ ایک واری اگلی گل سنے ہو میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی اپنے ماں باپ دے چہریاں 2 واری تکے دن وچ 2 حجاں دا ثواب آکھو سبحان اللہ ہن حضر محمود دی ماں تے ٹر گئی ہے او جنہاں دی ماں جوندی ہے ماں کیونکہ ماں جی دردی نہ دنیا تے کوئی ہے اے تے اوئی جاندہ ہے ماں جی موئی قدر پوچھ ماں دی اس کو لو جنہیں مانی ہے ٹھڑی چھان آئی صدا ربے دکھان دی دو پانتے سردہ جدے سرتے صدیقی مان آئی اور میرے ویرو ماں جیا گھر چھامیں بوٹا کدرے نظر نہ آوے ماں دیا پیرا تھلے جنت رب نبی فرماوے ماں میرے نبی دی بارگاہ وچ سنیو چند لمحے جی چند لمحے اور آپ سے مانگوں گا میرے نبی دی بارگاہ وچ ایک غلام عرض کر دے جی لےو میرے نبی دی بارگاہ وچ غلام عرض کر دے کملی والے آ اللہ رسول تو بعد میرے اتے سب تو زیادہ حق کس دے فرمایا امی تیری ماں دا پھر پر کر دے میرے نبی نے فرمایا دوبارہ بھی تیری ماں دا تیجی واری کہن دے فرمایا تیرے باپ دا ماں دا حق ہے ماں دا حق ہے قدر کر زیادہ دور نہیں اے میں آیا وانا کارپیٹڈ روڈ جتھے تیرا ختم ہوندہ ہے
اگے سیمٹی روڈ ہے زیادہ سفر نہیں لیکن اس دور وچ اگر آج دے جوان 5 کلو دا تھیلا چاہ کے پیدل آنا پوے کہندے ہائے مر گیا وہاں تھک گیا وہاں موٹر سائیکل نہیں گڈی کوئی نہیں ملی اوے سجنا تیری میری ماں 9 مہینے پیٹ وچ آ کے پھر دی رہی ہے کدے گلا نہیں کیتا یہ ماں ہے ماں قدر کرے ماں کی یہ ماں ہے میرے نبی پاک نے فرمایا لوگو مسجد نبی وچ رسول اللہ آ گئے صحابہ دا مجمع میرے نبی نے فرمایا کی گل ہو رہی ہے ایک غلام کہندے سونیا میں ماں دے متعلق گل پیا کرنے میرے نبی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے رسول اللہ نے فرمایا غلامو کاش کدے اج میری ماں ہووے یا میں رات دی نماز وچ ہوویا سورہ فاتحہ میں پڑھ چکا ہوویا میری ماں نو میرے نال کوئی کم پے ونجیا میری ماں مینوں آواز دیویا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے نبی کی بات سننا جڑے ماؤ پی تو غافل ہو میرے نبی نے فرمایا اگر آج میری والدہ ہوتی میں رات کی نماز میں ہوتا میری ماں مجھے بلاتی حضور نے فرمایا لوگو میں نماز اٹھے ہی روک دیویا اور لبیک کہہ دیا ہویا پہلے ماں دی گل سنیا مڑ کے میں نماز اتھو ہی شروع کر دے یہ میرے نبی قبر ایک صحابی عرض کر دے کملی والے ایتے اجر انہوں جدی ماں زندہ ہے جدی ماں ٹر گئی ہوئے جویں شیخ میں اظہر محمود کی ماں ٹر گئی ہے سنو جنہاں ماما ٹر گئیاں کملی والے او کی کرے سنو میرے نبی نے فرمایا انہاں دیاں قبراں تے چلا جا ماں باپ کی قبروں پر جا ماں دی قبر دے پیرا والے پاسے پیو دی قبر دے سرانے والے پاسے جا کے انہاں دیاں قبرانو چم لے انہاں دے حق وچ دعا کر دے اللہ تینو بھی اجر نصیب فرمائے گا ماں باپ کی قبروں کو چومنا ان کے لیے دعا کرنا یہ بھی اجر ہے یہ بھی اجر ہے ثواب کا کام ہے جایا کرے ایک صحابی عرض کر دے کملی والے جدی ماں دی قبر ہی نہ ہوئے اے سنے ہو بھائی آخری جملے نے جنی ماں نی قبر ہی نہ ہوئے پیو نی قبر نہ ہوئے میرے نبی نے فرمایا کیوں اس عرض کی تھی کملی والے میں نکا جاؤں نہ نکا جا میں نے ماں پیو مار گئے لوگ دسنے ہتھے قبرائیاں لیکن میں نے وہ نشان نہیں دیکھے مٹ گئے میں چھوٹا تھا اب میرے ماں باپ کی قبروں کے نشان بھی نہیں ہیں سنیے جی آئے ہائے میرے نبی نے فرمایا جگہ یاد ہی ہاں کملی والے جگہ یاد ہے فرمایا اے لکڑ لے حضور نے لکڑ دی جی لاٹھی حضور نے فرمایا لکڑ لے جا اس جگہ تے جا کے اندازے دے مطابق لکیر مار قبر دا نشان بنا لے اس نشان نو چم لے اللہ تینو بھی اجر نصیب فرمائے گا ایک اللہ نے ماؤلی متعلق میرے نبی فرمایا رحم سیدنا صدیق اکبر یہ رجب کا مہینہ ہے اسی بھی معراج بھی ہوئی سیدنا صدیق اکبر نے تصدیق فرمائی میرے نبی نے جب مدینہ مکہ سے ہجرت کی نا ہجرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں غار ثور میں 3 دن ہم رہے جب نکلے نا مدینے میں جا رہے تھے یسرب کہلاتا تھا حضور رستہ بدلیا معراج کی دی کملی علیہ مدینے راہ نہیں بنا رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر ہم اس رستے سے جائیں گے جس رستے میں میری ماں کی قبر پڑتی ہے آنکھو سبحان اللہ ابوا کا مقام ہے جہاں جنگ بدر لڑی گئی اس طرف یہ مقام پڑتا ہے یہ پرانا جو رستہ ہے نا مکہ مدینے کا اس رستے میں نہیں ہے یہ علیحدہ رستہ ہے اب سنیے سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا جب ہم والدہ کی قبر پر پہنچے نا رسول اللہ اپنی ماں کی قبر کے پاس ایسے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر حضور نے اپنے ید اللہ والا ہاتھ اپنی ماں کی قبر کی مٹی پر رکھ دیا سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور آہستہ زبان میں بچپن کی کوئی بات یاد کر کے اپنی ماں سے کر بھی رہے ہیں حضور رو بھی رہے ہیں اور نبی کریم اپنی ماں کی بخشش کی دعا بھی فرما رہے ہیں ماؤ پیڑیاں قبرہ تے ونجیا کرو اے سنگیو ونجیا کرو کو مرضی اپنی مرضی نے ونجیا کرو ہائے آخری جملے ماں مرے مک پہ کے جان دے تے باپ مرے گھر ویلا شالا مرنے
نویر کسے دے اجڑ جاندہ بھی میلا